پر غور کرو، قرآن پر، حدیث پر، صحابہ کی زندگی پر کیا کرو؟ غور کرو۔ تو مولانا فرماتے تھے میں نے اس اصول کو پکڑ لیا مضبوط، اور میں نے تبلیغ کو، دعوت کو قرآن سے سمجھنا شروع کیا، حدیث سے سمجھنا شروع کیا، اور اتنا قرآن سے، حدیث سے تبلیغ کو، دعوت کو میں سمجھ گیا، اللہ اکبر، کہ اگر، سنو دھیان سے، اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی قبر سے آ کر ہمیں یہ کہہ دیں کہ بھائی اس تبلیغ کو چھوڑ دو، اس دعوت کو چھوڑ دو، اس جماعت کے کام کو نہ کرو، تو ہم کہیں گے اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کام کو ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کام کو قرآن سے سمجھ لیا ہے، اس کام کو حدیث سے سمجھ لیا ہے، اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں کسی بھی حالت میں۔ یہ کیا بات تھی کہ یہ دوران تعلیم ہی انہوں نے قرآن پر توجہ کی، حدیث پر توجہ کی، صحابہ کی زندگی پر توجہ کی، تو سیرت سے، قرآن سے، حدیث سے انہوں نے کام کو، بات کو سمجھ لیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی پڑھتے تھے، دونوں ساتھ پڑھتے تھے مدائن العلوم میں، سہارنپور میں، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنتے تھے، اتنی بات سنی اور سمجھی، قرآن حدیث پر غور کیا، فرماتے تھے کہ اگر عبید اللہ چاہے قرآن کے ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش سے تبلیغ کو ثابت کر دے، دعوت کو ثابت کر دے، فرماتے تھے پورا قرآن تبلیغ کا ہے، پورا قرآن دعوت کا ہے، پورا قرآن حدیث تبلیغ کے لیے ہے۔ کسی نے کہا کہ بتاؤ تبلیغ کی کون سی آیت ہے قرآن میں؟ کسی نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کسی نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کسی نے کہا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ چند آیتیں جو مشہور تھی وہ بتائی، فرمایا صرف یہ نہیں تبلیغ کی بات قرآن میں، پورا قرآن تبلیغ کے لیے ہے، هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، پورا قرآن تبلیغ کے لیے ہے۔ پورا قرآن کس کے لیے بولو؟ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ہے، پورا علم وہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را، پڑھو جلدی، کتاب انزلناہ الیک لتقرأہ فی الصلوات فی التراویح، یہ آیا قرآن میں، جو میں پڑھا رہا ہوں وہی پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، صحابی نے پڑھ دیا ان معاذ بن جبل کان امتن، عبداللہ ابن مسعود نے، کسی نے کہا حضرت غلط پڑھا آپ نے، قرآن میں تو یہ نہیں ہے، قرآن میں تو ہے ان ابراہیم کان امتن، اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اور میں جو پڑھوا رہا آپ وہ پڑھ رہے ہیں، معلوم ہی ہوگا سو رہے ہیں، تب کیا ہو رہا ہے؟ سو رہے، سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتقرأہ فی الصلوات المکتوبات لتقرأہ فی التراویح۔ آج ہم نے سمجھا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ پانچوں نمازوں میں پڑھو، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تراویح میں سناؤ۔ بھائی تراویح میں سنانے کہاں کہہ رہے قلعے میں جانے کو؟ مجھے تو قرآن سنانا ہے۔ یہ قرآن سنانے کو کس نے منع کیا؟ قرآن کو پہلے وہاں سناؤ جہاں اللہ کے نبی نے سنایا، جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ نے سنایا۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے میں کہتا ہوں علم کا مقصد وہ اخراج ناس ہے۔ علم کا مقصد کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ اخراج ناس، لوگوں کو نکالو، لوگوں کو کیا کرو؟ لوگوں کو نکالو۔ اور ہمارے نکلنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بولو؟ نکلنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ تبلیغ والوں کی ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن کہہ رہے نکلو، یہی سب سے خطرناک چیز ہے، یہی سب سے کڑوی گولی، سب سے کڑوی دوا ہے۔ اور حکیم صاحب سے پوچھو، جو دوا جتنی کڑوی ہوتی ہے اتنا ہی یہ بیماری کو جلدی ختم کرتی ہے۔ تو علم کا مقصد کیا ہے بولو؟ اخراج ناس، لوگوں کو نکالنا۔ کہاں سے؟ کفر سے، کہاں سے؟ شرک سے، کہاں سے؟ جہالت سے، کہاں سے؟ غفلت سے، کہاں سے؟ بددینی اور بے دینی سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے۔ اس کو کیوں نازل کیا ہے اللہ آپ نے؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکال دو اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف لے آؤ، باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کی مدد سے، الی صراط العزیز الحمید،
الی صراط العزیز الحمید، زبردست قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو لے آؤ۔ اس لیے آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، تو قرآن کا مقصد وہ لوگوں کو نکالنا ہے۔ اب بتاؤ لوگ کہاں ہیں؟ ارے کہاں ہیں لوگ؟ جلدی بتاؤ کہاں ہیں لوگ؟ بھائی لوگ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ انسان سارے عالم میں ہیں۔ فرمایا لتخرج الناس، آپ لوگوں کو نکالو۔ اب لوگ جہاں ہیں وہاں جاؤ، وہاں جا کر ان کو وہاں سے نکالو، جو جہاں ہیں اس تک جاؤ۔ تو علم کو لے کر جانا یہ نبیوں کی سنت ہے، علم کو لے کر انسانیت تک پہنچنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، جس کام کی افہام و تفہیم کے لیے آپ کو ہمیں یہاں آج جمع کیا ہے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ قرآن سے سمجھیں گے، حدیث سے سمجھیں گے، صحابہ کی زندگی سے اس کام کو سمجھیں گے۔ کون کون سمجھے گا؟ جلدی بولو۔ سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی وہ خروج ہے، سب سے پہلی چیز سمجھنے کی وہ نکلنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام علم کو لے کر بیٹھتے نہیں، بلکہ علم کو لے کر نکلتے ہیں، علم کو لے کر چلتے ہیں، علم کو لے کر پھرتے ہیں، نور کو لے کر پھرتے ہیں۔ ان کے نکلنے سے، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے جہالت ختم ہوتی ہے، غفلت ختم ہوتی ہے، بددینی بے دینی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان کا، عمل کا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہاں سے؟ اپنے گھر سے نکلے۔ کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے۔ گئے کہاں؟ طائف، پیدل تشریف لے گئے۔ پھر آئے 500 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے، کہاں تشریف لے گئے؟ جلدی بولو۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کیوں گئے مدینہ؟ جلدی بتاؤ، مدینہ کیوں گئے؟ تبلیغ کے لیے گئے۔ مدینہ کیوں گئے؟ دعوت کے لیے گئے۔ مدینہ کیوں گئے؟ علم کو، ایمان کو پھیلانے پہنچانے کے لیے گئے۔ خود فرماتے تھے من ینصرنی من یأوینی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے؟ کیوں؟ حتی ابلغ رسالت ربی، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ کروں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور جو میری تبلیغ میں میرا ساتھ دے گا وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں تک کہ مدینے والے آئے تو آپ 500 کلومیٹر دور کیوں گئے؟ بولو جلدی۔ مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے۔ خود فرمایا تا ابلغ رسالت ربی، میں رب کے احکام کی تبلیغ کر دوں، مجھے کوئی ٹھکانہ دے دو۔ مدینے والوں نے کہا جی ہم ٹھکانہ دیں گے آپ کو، ہم ساتھ دیں گے آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ ارے جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ بھائی تبلیغ والے جہاد کی حدیث کو اور جہاد کی آیت کو تبلیغ پر ثابت کرتے ہیں۔ بھائی جہاد کیا ہے؟ تبلیغ جہاد نہیں، تبلیغ جہاد نہیں ہے، تبلیغ تو بڑا جہاد ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ بولو جلدی۔ کون سا جہاد ہے؟ بڑا جہاد ہے۔ کیسا جہاد ہے؟ بڑا جہاد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، تبلیغ والے، مرکز والے کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، نبی اگر ہم چاہتے ہر گاؤں میں نبی بھیج دیتے، لیکن ہم نے ہر گاؤں میں نبی نہ بھیج کر سارے گاؤں کی ذمہ داری تنہا آپ کو دے دی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات مت ماننا۔ کافر آپ کو تبلیغ سے روکیں گے، کافر آپ کو دعوت سے روکیں گے، کافر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکیں گے۔ تبلیغ سے روکنے والے کافر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ ہاں قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے